ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان کے فتوحات کے راز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عثمان میں اعلیٰ قائدانہ صلاحیت تھی، شجاعت و حوصلہ مندی تھی، حکمت و دانائی تھی، اخلاص و للہیت، صبر و استقامت، جذبہ ایمانی، عدل و انصاف، وعدہ کی پابندگی، فتوحات میں فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا پرتو ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے عثمان کے اندر شجاعت و حوصلہ مندی تھی۔ جب بازنطینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرا، نوس، اتا، کستلا کے نصرانی امراء کو سن ہجری 700 بمطابق سن عیسوی 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نو زائدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان کے اندر حکمت و دانائی موجود تھی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی، بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرمان روا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان کے اندر اخلاص و للہیت موجود تھی۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ عثمان صبر و استقامت کا پہاڑ تھا۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی کہ سن ہجری 707 میں اس نے یکے بعد دیگر کتا، الفقا، آقا حصار، اولوجا حصار کے قلعے فتح کیے۔ سن ہجری 712 میں کہوا، یکجا اور بہت سارے قلعے انہوں نے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بورسا کے شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقرانوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سورة آل عمران۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ عثمان کے اندر جذبہ ایمانی موجود تھی۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بورسا کے سپہ سالار اقرانوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے ایک لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کے صفے نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئی، بلکہ بہت سی اسلامی جماعت خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی، جیسے جماعت غزائے روم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سد سکندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الاخیان یعنی الاخوان ہے۔
یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا، جنہوں نے اپنی دولت اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلا مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک بالدین کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم، یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ عثمان کا عدل و انصاف۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو قاراجہ حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سن ہجری 684 بمطابق سن عیسوی 1285 میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بازنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بازنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ہمیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہے، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ انصاف سے کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کے قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اور ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتوح اقوام کے ساتھ جور و ستم، ظلم و زیادتی، جبر و سرکشی اور لوٹ کھسوٹ کا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی حکم کے مطابق سلوک کیا۔ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ سورۃ الکہف۔ جس نے ظلم کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا، بڑا ہی سخت عذاب۔ اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوگے۔ اس ربانی دستور پر عمل کرنا ایمان، تقوی، فطانت، فہم و ذکا، عدل، نیکی اور رحم دلی کی دلیل ہے۔ عثمان کے وعدے کی پابندی کرنا۔ وعدہ کی پاسداری کا انہیں بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ علوبات کے بازنطینی امین نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعہ کی چابیاں دی تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر قلعہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا خیال رکھا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ عثمان فتوحات میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال رکھتا تھا۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کارروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی غرض و غایت اعلیٰ کلمت اللہ، حق تعالیٰ اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجے کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی، بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ ایک تاریخ نگار لکھتا ہے، عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان،
روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر و عصیان سے نفرت، اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیائے کوچک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کرے، جزیہ دے، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اس طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاذبیت تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت اس کی عدالت پر، اس کا اقتدار اس کی رحمت پر، اس کا غنا اس کی تواضع پر غالب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن تدبیر، ورائے کثرت، جنود اور ہیبت، وقار کے ذریعے ایشیائے کوچک میں انہیں تصرف و اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہ تھی کہ اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارا شغاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات میں حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے۔ انہوں نے حق اور عدل و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر و عصیان سے بے رخی کرتے تھے۔ عثمانیوں کا دستور حکمرانی۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرتے رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنفیذ اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔